آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ نومبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کی رائٹر سعدیہ منصور فلاحی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس کو وراثت میں بھی شریک کر دیں گے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں پڑوسی کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جبرائیل امین بار بار پڑوسی کے حقوق کی یاد دہانی کراتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنایا جائے گا۔ گویا کہ پڑوسی کا حق صرف ہمدردی یا اخلاقی رویے تک محدود نہیں، بلکہ قانونی حیثیت بھی رکھ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ دراصل انسانی معاشرے میں پڑوسی بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو اجتماعی نظام بغیر پڑوسی کے حقوق کے اور اس کی ادائیگی کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اجتماعی زندگی میں اس کا شیرازہ بکھرنے اور فرد و جماعت پر اس کی گرفت کمزور پڑ جانے کی ایک بڑی وجہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی سے لاپرواہی برتنا یا اس سے بالکل آنکھیں بند کر لینا ہے۔ اس اہم اور بنیادی پہلو کی طرف توجہ دلاتے رہنا اور اس کی نگہداشت کرنا ہر دور کے علماء اور اہل اصلاح و دعوت کا فرض رہا ہے۔ اس دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اجتماعی زندگی کی خوبیاں ذہنوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ اس کا ایک خاص سبب مغربی تہذیب کا بڑھتا ہوا اثر اور اس سے مرعوبیت ہے۔ مغربی معاشرے میں پڑوسی کے حقوق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہر شخص خود مختار، ہر شخص آزاد اور اپنی مدد آپ کا ذمہ دار ہے۔ بیماروں کی عیادت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، بے کسوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کا وہاں کوئی رواج ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام ہر ایک کی طرف توجہ دلاتا ہے، جیسا مذکورہ بالا حدیث پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق ہے۔ پڑوسی کا دائرہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پڑوسی کی کئی اقسام ہو سکتی ہے۔ قریبی پڑوسی جو دیوار سے متصل یا چند گھروں کے فاصلے پر ہوں، رشتہ دار پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں اور پڑوسی بھی، مسلمان پڑوسی جو دین میں بھی بھائی ہو، غیر مسلم پڑوسی جس کے ساتھ حسن سلوک کی خاص تاکید ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنْبِ وَصَاحِبِ الْجَنْبِ۔ اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی، غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی برابر تاکید فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہو، اس کے لیے مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ امام مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جب کھال اتار لینا اور گوشت کے ٹکڑے کر لینا تو سب سے پہلے گوشت میرے یہودی پڑوسی کو دے آنا۔ اس کے بعد غلام سے 3 بار سوال پوچھا، کیا تم میرے یہودی دوست کو گوشت دے آئے؟ کسی نے سوال کیا، ایک یہودی کے لیے اس قدر اہتمام؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کیا کرتے تھے۔ پڑوسی کے حقوق کیا ہے؟ ایذا نہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ خیر خواہی کرنا۔ اگر پڑوسی بیمار ہو تو عیادت کرے، بھوکا ہو تو کھلائے، مشکل میں ہو تو مدد کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، شوربہ پکاؤ تو پانی بڑھا دو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کرتے رہا کرو۔ خوشی و غمی میں شریک ہونا، اس کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ایک مومن کی نشانی ہے۔ تحفہ دینا بھلے معمولی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
पड़ोसन को अगरचे बकरी का खुर ही तोहफे में दे सकती हूँ तो दे दो। राजदारी और इज्जत का ख्याल, उसके घर, अहल खाना और मामलात की इज्जत और पर्दादारी करें। जुल्म होने पर उसकी मदद करना, अगर कोई उस पर जुल्म करे तो दिफा में खड़ा होना फर्ज है। इंसान के अच्छा या बुरा होने का मेआर ये है कि उसको वो अच्छा कहे जो उसके सबसे करीब हो। हदीस में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, मैं कैसे समझूं कि मैं नेकोकार हूँ या बदकार? आपने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नेक समझे तो नेकोकार और बुरा कहें तो बदकार हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक पड़ोसी ने उनके सामने गुनाह किया। लोगों ने कहा उसे रोकें। उन्होंने फरमाया, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझे से पूछेगा, तूने उसके साथ पड़ोसी जैसा सलूक क्यों न किया। आखिर में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हद हमसायगी कितनी है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अपने शहर आफाक किताब अज-जामिअतुस सगीर में रकम तराज हैं कि बेहक़ी ने हज़रत आयशा से नकल किया है, हमसायगी 40 घरों तक है। मौलाना हाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नेक तालीम का जिक्र अपने अशआर में करते हैं। सिखाए उन्हें नोए इंसा बशफ़क़त, कहा है इस्लामियों की अलामत कि हमसाये से रखते हैं वो मोहब्बत, शब रोज़ पहुँचाते हैं उसको राहत। खुदा से जो अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। अल्लाह हमें पड़ोसियों के हुकूक पहचानने और उनको अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हादिया मजमून की ऑडियो समाअत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमें आपके मशवरे का इंतजार रहेगा। अपना मशवरा, तबसरा और मज़ामीन editor@hadia.in पर इरसाल करें और हादिया ई मैगजीन के मज़ामीन को पढ़ने के लिए वेबसाइट www.hadia.in सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम अगले हादिया ई मैगजीन के शुमारे से दिलचस्प मज़ामीन की ऑडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।